ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حساس اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے ایک کار مکینک کو حراست میں لے لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ذرائع کے مطابق مکینک کو گاڑی کی تیاری اور مرمت میں مدد فراہم کرنے کے شعبے میں حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق حساس اداروں نے حراست میں لیے گئے شخص کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تفتیشی ادارے تاحال گاڑی کو دھماکے کی جگہ چھوڑ کر جانے والے کو تلاش نہ کر سکے۔ افغان صدر اشرف غنی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے، جس میں چیئرمین مصالحتی کمیشن عبداللہ بھی ساتھ موجود تھے۔ جو بائیڈن اور افغان رہنماؤں نے امریکی انخلا اور اس کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کی، جبکہ اس موقع پر امریکی صدر نے کہا کہ افغانیوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ افغانستان کا مستقبل افغانیوں سے ہی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی صدر نے زور دیا کہ بے حسی پر مبنی تشدد کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ اگر طالبان کا بل پر قابض ہو گئے تو پاکستان افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحدوں کو بند کر دے گا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مہذب تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے، جبکہ 9/11 کے بعد یہ تعلق یک طرفہ تھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان امداد کے بدلے اس کی بات مانے، جبکہ افغانستان سے امریکی انخلا کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد طالبان پر ہمارا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے۔ طالبان نے اگر فوجی فتح کا راستہ اختیار کیا تو طویل خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ افغانستان سے متعلق اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، جبکہ امریکہ سے تجارت اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ افغانستان میں استحکام کے لیے پاکستان افغانیوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وزیراعظم نے افغانستان کے استحکام کے لیے پاکستان کی پوزیشن واضح کی ہے۔ افغانستان کا حل اس انداز سے نکلنا چاہیے کہ تمام متحارب دھڑے شامل ہوں۔ ہم نے افغان طالبان کو پہلے امریکہ اور پھر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں FATF نے اپنے لاہے عمل کے بارے میں پاکستان کی جانب سے پیش رفت کا اعتراف کیا ہے۔ فائنانس ڈویژن کے مطابق پاکستان نے لاہے عمل کے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کیا ہے۔ اس اہم معاملے پر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے سربراہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان فی الحال مانیٹرنگ لسٹ میں رہے گا۔ آخری ہدف کے حصول تک پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا، جبکہ صدر FATF کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گرد تنظیموں کے سینئر کمانڈرز کو سزائیں دینے کا ہدف پورا کرے۔ پاکستان کو FATF کے نئے ایکشن پلان پر عمل، انویسٹیگیشن کے طریقہ کار میں بہتری، جبکہ دہشت گردوں کو مالی معاونت دینے والوں کی چھان بین بھی کرنا ہوگی۔ اور دوسری جانب وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ FATF تکنیکی فورم ہے یا پولیٹیکل۔ دیکھنا ہوگا کہ اس فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے FATF کے 27 میں سے 26 نکات پر مکمل عمل درآمد کر لیا ہے۔ 27ویں نکتے پر بھی کافی حد تک پیش رفت ہو چکی ہے، لیکن اب پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ بعض قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے سر پر تلوار لٹکتی رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقدامات اٹھائے۔ ہمارا مفاد ہے کہ منی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے، دہشت گردوں کی مالی معاونت کا تدارک کرنا ہے۔ جو بات پاکستان کے مفاد میں ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر اسماعیل آئندہ مالی سال کے لیے پیش کیے جانے والے بجٹ کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بجٹ کے بعد ملک بھر میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ یہ بجٹ عوام دوست نہیں بلکہ عوام دشمن ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمد زبیر کا کہنا تھا کہ حکومت نے IMF کے دباؤ میں آ کر ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ وزیر خزانہ شوکت ترین نے خود IMF کے دباؤ کی بات کی ہے۔ وزیر اعظم بتائیں وہ IMF کے دباؤ میں
کیوں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کپتان کا کہنا ہے کہ وہ معاشی میدان میں چوکے چھکے مار رہے ہیں، جبکہ وزیراعظم عمران خان کے فیصلوں پر اب ہمیں اعتماد نہیں رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے معیشت کے حوالے سے جاری کیے گئے اعداد و شمار پر بھی ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت سمیت سندھ بھر میں گیس کا بحران جاری ہے، جس کے باعث صنعتوں کو ملے بڑے آرڈر بھی منسوخ ہونے کا خطرہ ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ سی این جی اور ایل این جی اسٹیشنز کو بھی گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے اور گیس کی بندش سے صنعتوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی گیس فراہم نہیں کی جا رہی، جس سے آرڈر منسوخ ہو سکتے ہیں اور آرڈرز منسوخ ہونے سے ایکسپورٹ میں کمی ہو سکتی ہے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اراکین صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی، جس میں ترقیاتی منصوبوں اور جنوبی پنجاب کی ڈیولپمنٹ پروگرام پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کرنے والوں میں وزیر تعلیم مراد راز، سمیع اللہ چودھری اور اسد کھوکھر شامل تھے، جبکہ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی کی گئی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ماضی میں نمائشی منصوبوں پر قیمتی وسائل کو بے دردی سے ضائع کیا گیا، جبکہ ماضی کی حکومت میں نمائشی منصوبے کل بھی سفید ہاتھی تھے اور آج بھی ہیں۔ اور ناظرین، یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ایل ڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا ہے۔ آپریشن جوہر ٹاؤن، وفاقی کالونی، خیابان جناح اور ملحقہ علاقوں میں کیا گیا، جبکہ جوہر ٹاؤن سی بلاک میں غیر قانونی کمرشل تعمیرات کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں ایل ڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں جوہر ٹاؤن، وفاقی کالونی، خیابان جناح اور ملحقہ علاقوں میں بھی کیا گیا۔ جوہر ٹاؤن سی بلاک میں غیر قانونی کمرشل تعمیر مسمار کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایل ڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں توڑ پھوڑ کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ آنے والی نسلوں کو اسمبلی سے مثبت پیغام جانا چاہیے۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کو معذرت کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کا کہنا تھا کہ ہم حکومت میں ہیں، ہماری اپوزیشن سے کوئی ضد نہیں ہے۔ اپوزیشن کا حکومتی کارکردگی سے متعلق بیانیہ غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ اب بھی امید ہے کہ اپوزیشن رہنما عوام سے معافی مانگ لیں، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اسمبلی کو یرغمال بنا کر اچھا نہیں کیا گیا۔ اس ہاؤس کی عزت نہیں ہوگی تو میری اور آپ کی بھی عزت نہیں ہوگی۔ دیگر رہنماؤں نے بھی کل اس ایوان میں آنا ہوگا۔ ہنگامہ آرائی میں جو ملوث ہیں ان کی سزا اور انکوائری کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور ناظرین، اب کچھ بات کریں گے مہلک وبا کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا وائرس سے 36 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 22,188 ہو گئی، جبکہ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ آپ کو بتائیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 935 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,45,655، سندھ میں 3,35,044، خیبر پختونخوا میں 1,37,560، بلوچستان میں 26,932، گلگت بلتستان میں 5,950، جبکہ اسلام آباد میں 82,528، جبکہ آزاد کشمیر میں 20,173 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔
آپ کو بتائیں کوویکس کمپنی کی جانب سے پاکستان کو کورونا سے بچاؤ کے لیے موڈرنا ویکسین مفت فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد کے حکام کا کہنا ہے کہ کوویکس کمپنی پاکستان کو مفت ویکسین فراہم کرے گی۔ موڈرنا ویکسین کی پہلی کھیپ 1 سے 2 ہفتے میں پاکستان پہنچے گی، جس میں ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں شامل ہوں گی۔ NCOC اسد عمر نے پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر سے بھی خبردار کر دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ NCOC میں کرونا کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر جائزہ لیا گیا ہے، جس سے پتہ چلا کہ پاکستان میں جولائی میں کرونا کی چوتھی لہر آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ SOPs پر عمل نہ کرنے سے کرونا بڑھے گا۔ مضبوط ویکسینیشن پروگرام جاری نہ رہنے کی صورت میں کرونا کی چوتھی لہر کا خطرہ ہے۔ عالمی خبرنامے سے خبر شامل کریں۔ سیاہ فام جارج فلائیڈ کے قتل میں سابق پولیس افسر کو 22.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ منیا پولیس کی سزا نے سیاہ فام جارج فلائیڈ کے قتل میں سابق پولیس افسر ڈیرک شاون کو 22.5 سال کی قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ جج نے واضح کیا ہے کہ سزا کسی ہمدردی، جذباتی وابستگی اور عوامی رائے پر نہیں بلکہ کیس کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے قانون کے مطابق سنائی گئی ہے۔ اور دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے سزا کو مناسب قرار دے دیا۔ اور اب ایک نظر علاقائی خبروں پر۔ علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بخشا پور میں گزشتہ کئی سالوں سے نہروں کی پلوں کی مرمت نہ ہو سکی ہے۔ تمام پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو آنے اور جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو دوسری طرف ان پلوں سے انسانی جانیں ضائع ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے سونار خان بلوچ سے۔ جی سونار، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت پل کی؟ جی بالکل، ہم اس ٹائم موجود ہیں بخشا پور کے ساتھ کھائی نہر پر موجود ہیں۔ یہاں کے کھائی نہر کی جو پل ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کی اور خدشے عالی کا شکار ہیں۔ گاؤں والے نے اور علاقے مکینوں نے اپنے مدد آپ جو ہے لکڑیوں کا پل بنا کر وہاں پر گزرتے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ یہاں کے علاقے مکین بھی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جو بھگلا مہربانی کرے پل ٹھاयो ونجے، ہتے اساں مصیبت میں ہوں، کو رستو نہ گالا نہ پندا سا غریب مسکین کارے ونجوں، مصیبت مہربانی کرے، بڑا مہربانی کرے اساں جو پل ٹھاयो ونجے۔ ادا سائیں اساں کے پل ٹھائے ڈیو، اے برائے مہربانی اساں جو پل بھگلا اساں کے سخت تکلیف آ، ہانے پانی اچی ویو، اگے پانی نہ ہویو، ہانے پانی اچی ویو، اساں جو رستو سجو بند آ، برائے مہربانی روڈ تو ہوئی نہ ٹھاयो، پر اساں کے رستو تو ٹھائے ڈیو، اساں کے پل تو ٹھائے ڈیو، برائے مہربانی ڈی کشمیر کے اساں اپیل کیوں تھا اساں کی بات۔ کل آپ نے یہاں کے علاقے مکینوں کی باتیں بھی سنی، ان کا یہی کہنا ہے تو یوسی گبلے کو روڈ تو نہیں بن سکا، بجلی تو نہیں مل سکا، گیس تو نہیں مل سکا، لیکن یہاں پر جو گزرتے ہیں وہاں کا پل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا اور خدشے عالی کا شکار ہے۔ ہم DC کشمیر سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ اپیل کرتے ہیں تو خدا را کھائی فیٹر کی جو پل ہیں وہ نئے سے تعمیر کیا جائے تاکہ ہم آنے اور جانے سے مشکلات سے
बहुत शुक्रिया सुनहारो खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं इलाहाबाद और गिरदो नवाह में चंद माह से डकैतियों मोटरसाइकिल चोरी में सरगर्म डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ थाना इलाहाबाद ने शहर और गिरदो नवाह में खुद को खौफ की अलामत बनने डकैत गैंग को भट्टी के साथ समेत गिरफ्तार कर लिया। असलहा, नकदी रकम और मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। आपको बताएं कि थाना इलाहाबाद में चंद माह से इंतहाई सरगर्म डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे 5 मोटरसाइकिल, 3 पिस्टल, 1 अदद राइफल, बम कारतूस और 1,10,000 रुपए नकद रकम भी बरामद कर ली है। जबकि आसिफ और फासू भट्टी अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और एक साथी मफरूर होने में कामयाब हो गया। कंदकोट वज़ीर आला सिंध के सामने एहतजाज। डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाला मोहम्मद उस्मान मलिक के कातलों की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला सिंध के सामने एहतजाज किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध जैकबाबाद से बायर रोड कश्मूर सरदार सलीम जान मज़ारी वालिदा की ताज़ियत के लिए जा रहे थे। ठल रोड मगसी स्टॉप के मुकाम पर मकतूल के वर्सा ने वज़ीर आला सिंध के सामने एहतजाज किया। मुतासरीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर वज़ीर आला सिंध से कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। आपको बताएं घोटकी के शहर ओबाड़ो के करीब चौकुमाड़ी में चर्स और फहीम बेचने वाले डीलरों के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। आपको बताएं कि इलाका मकीनों ने मीडिया को बताया है कि बासिर वढेरे हमारे बच्चों को चर्स का नशा देते हैं और हमारे बच्चे जो है वो तालीम के बदले मुनशियात के आदी बनते जा रहे हैं। हमने एसएसपी घोटकी को बहुत बार कहा और दरखास्तें भी दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई ना हो सकी और ना ही अभी तक उन मुनशियात फरोशों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकी है। उनका यही कहना है कि डीपीओ इस बात पे नोटिस ले और मुनशियात फरोश करने वालों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बच सके। ठारोशाह में जाले ने पीपी क़यादत के खिलाफ इलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया है। पूरी उम्र पीपी में काम किया मगर एक नौकरी तक न मिली। जाले की शिकायत खुदसोजी का ऐलान कर दिया। ठारोशाह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन लायक उज्जन ने खुद को और बेटियों में से किसी एक जो भी नौकरी ना मिलने के खिलाफ पीपी क़यादत और इलाके के मुंतखब एमएनए और एमपीए के खिलाफ इलामती भूख हड़ताल का कैंप लगाया, जहां जालों ने मीडिया से अपनी गुफ्तगू में कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पीपी में वर्कर बनकर काम करता रहा हूं, जिस पर कई मरतबा जेल भी गया हूं। शहीद रानी के दौर में भी पीपी में भी काम किया और अब तक पीपल्स पार्टी का वर्कर हूं, मगर मुझे और ना मेरे किसी बेटे को पीपी क़यादत या इलाके के एमएनए और एमपीए ने नौकरी दी और रोजगार दिया है। महकमे सेहत घोटकी की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। एक और नाश को मोटरसाइकिल पर अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बताते चलें कि एक घोटकी के गांव अली मुराद बुजदार में मासूम बच्चा मछली के तालाब में डूब गया। बच्चे की नाश को वरसा ने मोटरसाइकिल पर अस्पताल पहुंचाया, जबकि बच्चे को मोटरसाइकिल पर अस्पताल पहुंचाने की वीडियो स्टार एशिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है। 10 साल बच्चे की शनाख्त शिरीष कुमार के नाम से हुई है और बच्चा घर के बाहर मछली के तालाब में गिर गया था। वरसा करीबी हेल्थ सेंटर पर एम्बुलेंस ना होने के बायस बच्चे को मोटरसाइकिल पर मीरपुर माथेलो के अस्पताल में पहुंचा रहे हैं। फुटेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्टार एशिया न्यूज़ की स्क्रीन पर, जिसमें बच्चे को मोटरसाइकिल पर ले जाया जा रहा है। लाहौर इस्लामिया कॉलेज प्राय ख़वातीन में इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, इलेक्शन कमीशन और डायरेक्टर कॉलेजेस के ताउन से नादरा रजिस्ट्रेशन मोबाइल सर्विस का इंतज़ाम किया गया है। नादरा रजिस्ट्रेशन मोबाइल सर्विस का मकसद कॉलेजेस के तालिबात को अपने कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए सहूलियात फराहम करना है ताकि वो कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाएं। और इस मौका पर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया नाज ने समाजी तंजीम इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, इलेक्शन कमीशन और डायरेक्टर कॉलेजेस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तालिबात के लिए शनाख्ती कार्ड ज़रूरी है। कौमी शनाख्ती कार्ड के बगैर किसी भी शोबे में काम करना नामुमकिन है। ये ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है।
ہیں منڈی احمد آباد سے حلقہ این 144 کے سابق ایم این اے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو کا آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تردید کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں منڈی احمد آباد حلقہ این 144 کے سابق ایم این اے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد خان نے اپنے حلقہ انتخاب کے ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری بیماری کے بعد لاہور آئے ہیں، ان کی خیریت دریافت کرنے گیا تھا۔ سیاستدان ایک دوسرے کی خوشی غمی اور بیمار پرسی کے لیے رہے ہیں۔ ہمارے آپس میں اختلافات ہی صحیح ہو سکتے ہیں لیکن ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں۔ میرے بچے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، میں پیپلز پارٹی میں کیسے شمولیت اختیار کر سکتا ہوں؟ بخشا پور کے قریب تھانہ گبلو کی حدود میں خاتون کو سیاہکاری کے الزام میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ متاثرہ خاتون جان بچا کر اپنے شوہر کے ہمراہ عدالت پہنچ گئی۔ خاتون کا یہ کہنا ہے کہ درینہ دشمنی پر مجھے اپنے رشتہ دار سیاہکاری کا الزام لگا کر قتل کرنا چاہتے ہیں۔ مسلح افراد نے میرے گھر پر حملہ کر کے مجھے اور میرے شوہر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے، جبکہ گاؤں والوں نے بیچ میں آ کر جان بچائی اور بھاگ کر عدالت پہنچی ہوں۔ میرے شوہر کے قریبی رشتہ دار مجھے سیاہکاری کے الزام میں قتل کرنا چاہتے ہیں، عدالت مجھے تحفظ دے۔ عدالت نے خاتون کی درخواست پر 8 ملزمان کے خلاف پیٹیشن دائر کر رکھی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ صادق آباد ریسکیو 1122 صحت مند ریسکیورز اور صحت مندانہ سرگرمیوں سے ہی ریسکیو سروس کا مورال بند ہوتا ہے۔ صادق آباد ریسکیو سیفٹی آفیسر عاشق محمود کی زیر نگرانی ریسکیو کی فزیکل فٹنس کی جانچ پڑتال کے لیے ماہانہ ٹیسٹ کا انعقاد چھاؤنی گراؤنڈ میں ہوا، جس میں ریسکیو نے 1 میل دوڑ کی ٹیسٹ دیا، بعد از مختلف ایکسرسائز بھی کروائی گئیں۔ ریسکیو اہلکاروں کا باری باری بی ایم آئی میں چیک کیا گیا، جس میں ریسکیو کو صحت مند پایا گیا۔ بعد ازاں فزیکل مشق ریسکیو 1122 آفس میں دوبارہ انعقاد کیا گیا۔ کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ کو بھارت سے باضابطہ طور پر متحدہ عرب امارات UAE منتقل کر دیا ہے۔ بھارت میں گزشتہ چند ماہ کے دوران کرونا وائرس کے کیسز نے ہر طرف خوف کا عالم چھایا ہوا تھا، جس کے باعث بھارت میں ہونے والے IPL کو ملتوی کر دیا گیا تھا اور بعض گشت سننے کو مل رہی تھی کہ میگا ایونٹ کو ابوظہبی منتقل کر دیا جائے گا۔ چند ہفتے قبل بھارتی بورڈ کے حکام نے ابوظہبی حکام سے میگا ایونٹ کے لیے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ اب کچھ بات ہو جائے موسم کے حوالے سے تو خیبر پختونخوا، بالائی وسطی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں پر تیز بارش کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا ہے۔ تاہم خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔